ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج قرآن و حدیث کا درس ہے، تو پروگرام کی شروعات کرتے ہوئے جیسے قرآن کی ذمہ داری آج جناب ظفر احمد صاحب کو دی گئی تھی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنا پروگرام پیش کریں. آپ کے پاس 15 منٹ کا وقت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے کئی ہفتوں سے سورہ بقرہ کی تفسیر اور تلاوت کرتا آ رہا ہوں. اس ہفتہ جو تفسیر کا یہ موقع جو مجھے ملا ہے، اس میں سورہ بقرہ کی 144 نمبر آیت کی تفسیر میں کروں گا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. پڑھی گئی آیات کا ترجمہ ہے، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو، ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کعبہ کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتابیں دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ قبلہ بدلنے کا یہ حکم ان کے رب کی ہی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بےخبر نہیں. تو پچھلے 2-3 آیتوں سے جو ہے وہ قبلہ کے رخ کو چینج ہونے کی بات آ رہی ہے 142 نمبر آیت سے. تو اس آیت میں آلریڈی جو ہے قبلہ کے رخ کے تبدیل ہونے کی بات آ چکی ہے، حکم آ گیا ہے. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا جب حضور پاک جو ہے مدینہ آئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، تو 16 سے 17 مہینے انہیں حکم آیا تھا کہ بیت المقدس کی رخ کو ہو کر نماز پڑھو گے. ان کو یہ حکم آ گیا تھا کہ اب آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے. اور حضور پاک یہ بات اچھی بھلی جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن انہیں قبلے کی طرف یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، کیونکہ جتنے بھی پیغمبر گزرے، جتنے بھی انبیاء گزرے، سب کا قبلہ ایک قبلہ اول یعنی مسجد الحرم تھا، بیت اللہ تھا. تو آپ جب مدینہ آئے، مدینہ میں آپ کا نانیال بھی تھا انصار قبائل میں، اور آپ جب مدینہ آئے تو جب ان کو حکم آیا تو بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف منہ کرتے تھے. آسمان کی طرف منہ کرنا کیا اشارہ تھا؟ آسمان کی طرف منہ کیوں کرتے تھے؟ تو آپ کو پتا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی لے کر حضور پاک کے پاس آیا کرتے تھے تو وہ آسمان کی طرف سے ہی آتے تھے. اسی انتظار میں مسلسل جو ہے حضور پاک آسمان کی طرف رخ کر وہ دیکھا کرتے تھے کہ کیا حضور ان کی یہ طلب تھی کہ کیسے ہمارا جو پسندیدہ کعبہ ہے، جو پسندیدہ قبلہ ہے، جو سارے پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے، کب اس کا حکم آئے گا. اسی انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف شدت سے دیکھا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آسمان کی طرف جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہو کر ہم لوگوں کو، اگر ہم لوگ بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم کو جب بھی اللہ کا تصور آتا ہے، اللہ کا خیال آتا ہے، تو ہماری نظر آٹومیٹک بلندی کی طرف جاتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے.
تو यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऊपर देखना मना नहीं है, आसमान की तरफ अगर इंसान जो है अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की मोहब्बत में ऊपर देख रहा है, कुछ दुआएं मांग रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि अल्लाह का ख्याल जब भी आता है तो इंसान बुलंदी की तरफ ही देखता है। लेकिन ये चीजें नमाज के दौरान अप्लाई नहीं की जा सकती। नमाज में हुक्म है आपको सजदे की तरफ, या बाज इमाम जो है इमाम मालिक के दरमियान जो है वो सामने की तरफ, खैर उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। तो नमाज में या बेहतर है सजदे की तरफ या इमाम की तरफ। आप नमाज के दरमियान अगर दाएं बाएं या ऊपर देखेंगे तो वो बेअदबी कहलाएगी। एक और नमाज में ये हुक्म है कि अगर आपका जो भी नमाज में डिस्ट्रैक्शन ना हो किसी तरह का। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, उनके सामने कोई पर्दा टंगा था, किसी ने पर्दा लाकर टांग दिया था। आपने जब नमाज पढ़ी तो पर्दे को हटाकर रख दिया और फरमाया कि ऐसी चीजों को ना टांगे जिससे आपका ज़हन ये फिर जाए। तो इसको ऊपर कर दो, यानी कि वहां पर डिस्ट्रैक्शन हो रहा था उनको। तो हमें ये चीज जान लेनी चाहिए कि अगर हम जब कहीं पर नमाज पढ़ते हैं, हमें पहले तो ऐसी जगहों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए ऐसी जैसे एक जगह भीड़ लगी हुई है। बाज़ औक़ात लोग नमाज पढ़ते हैं और लोगों को डांटते हैं, तुम देख नहीं रहे थे कि मैं नमाज पढ़ रहा था, तुम लोग इतना गप हल्ला कर रहे थे। पहली चीज तो यह है कि अगर जगह मौजूद है, आपको चाहिए कि आप ऐसी जगह पर नमाज पढ़ें जहां पर आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो। और बाज़ औक़ात अगर जगह नहीं है तो आप नमाज पढ़ें। और लोगों पे भी ये वाजिब है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हैं वो नमाज का एहतराम करें, वो लोग आपके नमाज का एहतराम करें और चुप रहें, खामोश रहें। लेकिन ये बात पहले आप पर लागू होती है कि आपको ऐसी जगहों पर बैठना है जहां पर आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। लो, हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि जो तुम्हारा पसंदीदा किबला है, जो तुम्हारा जिसकी तुम्हें शदीद ख्वाहिश है, जिसके इंतजार में तुम आसमान की तरफ देखते हो, जिसको तुम पसंद करते हो, हम तुम्हें उसी तरफ फेर देते हैं। फिर मस्जिद हराम यानी काबा की तरफ रुख फेर दो। हम काबा की तरफ, मस्जिद हराम काबा की तरफ रुख फेर दो। अल्लाह ताला को पता था और हुजूर की ख्वाहिश थी कि हमारा जो सारे पैगंबरों का किबला रहा उस पर हमारा रुख फेर दिया जाए। जैसे हुक्म आता है इसी आयत में 144 में हुक्म आया कि अब अपना रुख काबे की तरफ फेर दो, मस्जिद हरम बैतुल्लाह की तरफ अपना रुख फेर दो। अब जहां कहीं भी तुम हो उसी हरम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो। पहले तो ये हुक्म वाहिद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था उतरा, क्योंकि हमें उनकी ही नुमाइंदगी करनी थी। उसके बाद ये आयत आई कि अब जहां कहीं भी तुम हो वो तुम उसी डायरेक्शन में होकर नमाज पढ़ो, उसी किबले की तरफ होकर नमाज पढ़ो। तो किबले का मतलब यह है कि हम देखते हैं जहां कहीं भी हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा डायरेक्शन जो होता है वो किबले के रुख को देखते हुए हम लोग पढ़ते हैं नमाज। तो किबले के रुख की जो तब्दीली हुई उस पर इतनी आयतें आई, इतनी ताकीद की गई, यानी ये एक अहम टॉपिक, अहम मौजू रहा। और किबले की तब्दीली का होना एक ऐलान था कि अब इमामत बनी इस्माइल को दी जा रही है। तो अल्लाह ताला जो फरमाते हैं कि अब तुम जहां कहीं भी हो, इट डजंट मैटर वेयरएवर यू आर, फॉलो द किबला। जहां कहीं भी आप हो किबला को आपको फॉलो करना है। तो अब देखिए यहां पर कि जैसे कोई आदमी सफर में है, ट्रेन में है, प्लेन में है, या कोई ऐसी जगह पर है जहां पर उसे किबले के रुख का अंदाजा नहीं है, या अगर अंदाजा है तो वो उस रुख होकर नमाज पढ़ नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां पर अल्लाह ताला आपको पता बहुत रहमान रहीम है। तो वहां पर एक और आयत लागू होती है
सूरह बकरा में ही हम लोगों ने पढ़ा था 115 नंबर आयत में कि तुम जिस मशरिक हो या मगरिब सब अल्लाह का ही है, जिधर तुम रुख करोगे उधर अल्लाह को पाओगे। यानी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जहां इंसान को मौका न मिले, जहां इंसान बेबस अपने आप को महसूस करे कि हम किबला की तरफ रुख नहीं कर पा रहा वहां पर, तो वहां पर के लिए ये आयत लागू होती है कि उस कंडीशन में आप जिस रुख चाहे उस रुख में, जिस रुख में बैठे हो उस रुख में नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आपके पास ये सहूलत है कि आप गाड़ी रोक कर नमाज अदा कर सकते हैं, और आप बोले दूर यार क्या करेंगे आगे, अभी तो जा रहे हैं, तो आपके हाथ में है सब कुछ। तो क्योंकि किबले का हुक्म जो आया है बार बार वाज़े तौर पर अल्लाह ताला फरमा रहा है ये किबले की तरफ रुख कर लो जहां कहीं भी तुम हो, तो ये इसको हल्के में नहीं, ये तो एकदम फर्ज है किबले की तरफ। फर्ज नमाज में आपका जो है आपका रुख किबले की तरफ होना चाहिए। और यहां पर लफ्ज आया कि अपना मुंह किबले की तरफ फेर लो। एक लफ्ज आया उर्दू में शत्र, अरबी में शत्र लफ्ज आया है। अब आप एग्जैक्टली एकदम किबले की तरफ तो नहीं फिर सकते, तो शत्र कहते हैं एक डायरेक्शन को, एक सर्किल के सेमी सर्किल के एरिया को, यानी कि आप काबे के थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं अगर हो जाए तो उससे कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, आप थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं होकर नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन शत्र, क्योंकि लफ्ज आया शत्र का, और अपने मुंह को फेर लेना, जाहिर सी बात है जब आप नमाज में अगर आपका मुंह पीछे रहेगा तो आप अपना बदन आगे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मुंह जो है जिस तरफ चेहरा इंसान का होता है उस तरफ इंसान जो है उसी तरफ होकर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है इंसान। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपका मुंह पश्चिम काबे की तरफ है, आपका बदन उधर मुड़ा हुआ है। जिस डायरेक्शन में मुंह होगा उस डायरेक्शन में आपका, इसीलिए आया यहाँ पर हुक्म के शतरल मस्जिदिल हराम, अपना मुंह काबे की तरफ फेर लो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि ये हुक्म उनके रब की तरफ से है और बरहक है। यानी जो भी उस जमाने में जो लोग थे, बन इसराइल के जमाने के लोग, जो भी यहूदी वगैरह लोग जो भी थे, उनको ये बातें पहले से मालूम थी, क्योंकि बाइबल इंजील हो चाहे ये तौरात हो, हर जगह इसका जिक्र आ गया था कि आखिरी नबी जो भी आएंगे उनका किबला भी किबला अव्वल यानी बैतुल्लाह होगा। और ये अल्लाह ताला ने पहले वाज़े कर दिया था 142 में कि जब किबले की तब्दीली का हुक्म आएगा तो बहुत ही बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला जाएगा। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम जहां कहीं भी हो, हमें चाहिए कि हम जो है किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ें। अब जब 16-17 महीने के बाद ये हुक्म आया, आपने असर की नमाज का वक्त था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, किबले का रुख ऐलान हो गया था कि किबले की तरफ नमाज पढ़ना है। आप में से एक शख्स ने नमाज पढ़ी, उसके बाद वो एक अंसार की किसी मस्जिद की तरफ से वो गुजर रहे थे, असर का वक्त था, और बाकी लोग जो है जो नमाज में थे, रुकू में थे, उन्होंने वहां पर जाकर ऐलान किया कि हुक्म आ चुका है, मैं गवाही देता हूं कि मैंने अल्लाह के रसूल के साथ असर की नमाज में किबले की तरफ, क्योंकि किबले की तब्दीली का हुक्म आ चुका है, जाकर वहां बताया। तो वहां के जो लोग थे, जो सहाबी थे, सोच लीजिए रुकू में थे और रुकू में वो भूल गए। कितना मुश्किल हुआ होगा वहां पर कि रुकू में एक पल की भी देरी नहीं की, रुकू में अपने आप को पूरा उल्टा घूम गए। क्योंकि आपको डायरेक्शन मैंने पहले बता दी थी कि बैतुल मक़दस को देख लीजिए और हमारा किबला मक्का जिस तरफ है, काबा शरीफ की तरफ, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पड़ता है। तो आप यहाँ तसव्वुर कर ले कि कितनी परेशानी हुई होगी। सिर्फ एक इंसान नहीं घुमा होगा, इमाम को भी पीछे से घूमकर रुकू की हालत में आगे आना पड़ा होगा। और तो और ये जैसे अभी के जमाने में तो फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारे सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजें खबर जाने की, लोगों के तक तुरंत बात फैल जाती है। अभी अमेरिका में आग लगी, हम लोगों को सारी खबर फैल गई कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, अमेरिका की हालत यहाँ पता। बगल में एक शहर था उसके, मदीना के, वहां कोई सहाबी जो है फजर के नमाज के वक्त पहुंचे, वहां उन्होंने ऐलान किया कि मैं गवाही देता हूं
کہ ہمارے جو ہم ایک وہی اللہ کے نبی پہ وہی اتری ہے اور ہمارا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. اب بیت المقدس ہمارا قبلہ نہیں رہا, اب ہم بیت اللہ کی طرف ہو کر نماز ہم لوگوں نے ادا کی ہے. اسی وقت فجر میں بھی وہ لوگ بیت اللہ کی طرف گھوم گئے. یہ تھا ہمارے صحابہ کا ایمان. اور ہم لوگ آج اپنے آپ کو ٹٹول لے اتنی جلدی. وہ لوگ نماز میں گھوم گئے, نماز یہ انتظار نہیں کیا کہ چلو اگلی نماز سے یا اگلے رکوع سے کھڑے ہو کر کے جیسے رکوع سے میں اٹھوں گا تب گھوموں گا, اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا. تو ذرا اپنے ایمان پہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اللہ کے اتنے سارے جو احکامات ہیں اس میں سے کس چیز کو فالو کر رہے ہیں. تو اسی سب باتوں کے ساتھ میں کیونکہ پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے تو میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو کنکلوڈ کر کے اس کو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کی تلاوت کی گئی اور اس کی تشریح بہت اچھے انداز میں پیش کی گئی. تو جس طرح قرآن ہدایت کا اصل ماخوذ ہے اسی طرح حدیث اس کی تشریح ہے. تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درس حدیث کے لیے جناب شیان صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ کے پاس 10 منٹ کا وقت ہے, آپ اپنے مقررہ وقت میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام همام حافظ الحجة الأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردسوار الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن زيد الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث عن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى وهو الآخر وهو حفر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو أخذ فهو بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت عن أصحابي هذه في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه. قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحد أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله حوت آياته فقيل له إذا فقدت الحوت فأرجه فإنك ستلقه. كان يتبع أن الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوحينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصص فوجد خضرا فكان من شأنهم ما قص الله عز وجل في كتابه. ہم سے محمد بن عزیر زہری نے بیان کیا, ان سے یعقوب بن ابراہیم نے, ان کے باپ ابراہیم نے, انہوں نے صالح سے سنا, انہوں نے ابن شہاب سے. وہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے خبر دی کہ حور بن قیس بن حسن فزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بخشے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ خضر تھے. پھر ان کے پاس سے ابی ابن کعب گزرے تو عبداللہ ابن عباس نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرے یہ رفیق موسیٰ علیہ السلام ہیں, اس کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی
کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں، وہ ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ حضرت خضر سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم سے مچھلی کو ان کے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ آ جاؤ، تب خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا؟ میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے۔ وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 73 ہے، اور یہ صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم، صحیح ابن حبان اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی علمی بحث ہو تو اس میں جب بھی دو آدمی اگر علمی بحث کر رہا ہے، جس میں یہاں پہ ایک قیس بن حسن الفزاری تھے اور ایک حضرت ابن عباس تھے، تو یہ دونوں اس ٹاپک پہ بحث کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ کہف میں، تو وہ کون تھے، اس چیز پہ بحث ہو رہی تھی۔ تو اس سے شارحین حدیث نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ جب بھی علمی بحث ہو تو علمی بحث کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے، بشرطے کہ یہ جو بحث جو ہے لڑائی جھگڑا اور گالم گلوج میں تبدیل نہ ہو، یعنی علمی بحث پہ اس میں ترغیب دی گئی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کو کوئی علم نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں بھی، تو وہ اس کو یہ بات میں جھجک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ میرے سے چھوٹا ہے، ہم اس سے کیسے سیکھیں گے، یا وہ اتنا بڑا آدمی ہے، ہم اس کے سامنے کیسے جائیں گے، شرمندگی اور یہ وہ۔ تو شرمندگی اور جھجک جو ہے کوئی بھی چیز سیکھنے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی دو انسان میں، دو فرد میں بحث ہو، علمی بحث، تو تیسرے سے جو ہے اس کا یہ کروا لینا چاہیے، مطلب مشورہ یا اس کا یہ رزلٹ نکلوا لینا چاہیے کیا ہے اس کا اصل بات۔ اور جو ہے یہاں پہ جو بات ہوا ہے، اور محدثین نے اس پہ یہ بحث کیا ہے کہ جو خضر علیہ السلام تھے وہ زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے ہیں، یا حضرت خضر علیہ السلام کون تھے، نبی تھے، ولی تھے، یا عام آدمی تھے، کون تھے؟ تو یہاں پر جو خضر علیہ السلام کے بارے میں بات ہوا ہے کہ یہ جو خضر علیہ السلام ہے، ان کا نام بھی خضر تھا کہ کچھ اور نام تھا؟ تو محدثین اور شارحین حدیث نے یہاں پہ لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام کا جو اس میں بہت سارا قول نقل کیا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا جو اصل نام تھا ابن قطبیہ نام تھا، کوئی کہتے ہیں کہ خضرون نام تھا، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، اور کوئی کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا نام خضر تھا ہی نہیں، وہ بس ایک ٹائٹل تھا، لقب تھا۔ وہ اس لیے پڑا تھا کہ وہ جب بھی کوئی سفید چادر پہ بیٹھتے تھے تو ان کے ارد گرد جو ہے ہری گھاس اگ جاتی تھی، مطلب یہ ان کا ایک معجزہ تھا یا کرامت تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی شارحین حدیث نے بیان فرمایا ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے بنجر زمین پہ یا کوئی ایسی زمین پہ جہاں پہ گھاس نہیں ہوتی تھی، تو اس زمین پر پورا وہ زمین اپجاؤ ہو جاتا تھا اور وہ زمین پوری ہری بھری ہو جایا کرتی تھی، اس وجہ سے ان کو خضر نام پڑا۔ اور یہاں پہ جو بات ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے،
تو یہاں پہ اس چیز پہ بہت بحث ہوا ہے. تو جو محتاط اور مختار قول جو محدثین اور شارحین حدیث نے لیا ہے، جن کو وہ مضبوط قرار دیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہیں ولی نہیں تھے، نبی تھے. اور اس کی بہت ساری دلیل ہے. پہلی دلیل تو قرآن کریم سے ہے کہ سورہ کہفی میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے تو بہت سارا کبھی ہوا کہ ناؤ کو جو ہے ناؤ میں چھید تھا یا کیا تھا، تو ناؤ میں چھید کر دیے تھے، چھید نہیں تھا اور ناؤ میں چھید کر کے ناؤ کو ڈبا دیے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا آپ کیوں کیے ہیں ایسا؟ تو وہیں کہ ہم کو پتہ چلا کہ یہ جو ناؤ تھا یہ اچھا ناؤ تھا، اور یہ جو وہاں پہ جاتا تو وہ جو ہے اس ناؤ کو لوٹ لیتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا. اور بہت اس میں واقعات ہے، اور آخر واقعات یہ تھا کہ ایک بچہ تھا جو ہنستا کھیلتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو اس کو خضر علیہ السلام نے مار دیا جان سے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ یہ اعتراض کیا کہ آپ ایک بے گناہ بچہ کو کیوں مارے، تو بولے کہ یہ ہم جو بچہ آپ بول رہے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، تو ہم اس وجہ سے مارے کہ ہم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ یہ بچہ جو ہے بعد میں جا کے اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانے گا اور ماں باپ کا نافرمان ہوگا. تو ایسا بچہ ہونے کا کیا فائدہ جو ماں باپ کو سکھ ہی نہیں دے، ماں باپ اس سے خوشی نہیں ہو، تو ایسا بچہ رہنے سے کیا فائدہ. اس لیے ہم اس کو مار دیا، اور ماں باپ بھی اس سے جو ہے ناراض ہوں، تو اس وجہ سے ہم ایسے بچے کو مار دیا. تو اس دلیل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام ولی نہیں تھے، نبی تھے. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم تو لاسٹ ہے اور اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بھی بہت سی کتاب الگ الگ پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے. تو یہ سب میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام جو تھے نبی تھے. اور تیسری اور یہ بحث بھی کیا ہے محدثین اور شارحین حدیث نے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے. تو اس پہ بھی بہت سا قول نقل کیا ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا تو وہ کوئی پانی پی لیے جس کا نام آب حیات تھا، تو وہ ابھی زندہ ہی زندہ ہے. لیکن کچھ محققین جو ہیں جو بہت زیادہ ہر لوگوں کے نزدیک قابل اعتبار ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو یہ تھے خضر علیہ السلام وہ دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، یعنی انتقال کر چکے ہیں، یہ دنیا میں نہیں ہیں. بس ایک ہی نبی ایسے ہیں جو زندہ ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو بعد میں قیامت جب یہ ہوگا، قیامت کے آثار ہوں گے تو وہ جو ہے اتریں گے، نازل ہوں گے. تو اللہ عالم بالصواب. تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال.